کلام کرنا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آپ میں سے ہر کسی نے سنی ہوگی آیت میں بہت مرتبہ سنی، لیکن اس آیت کے اندر جو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے نا الا ان اولیاء اللہ، یا لفظ اولیاء ولی سے بنا ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، مددگار، یار، بیلی۔ تو خالق کائنات بتانا چاہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، لا خوف علیہم، ان اللہ کے یاروں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ جو اللہ کے یار ہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، پھر ان پہ غم بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بڑی مرتبہ سنا ہوگا، یہ اللہ والوں کی شان ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، اللہ والا بنتا کب ہے۔ آج ہر بندہ دعوے دار ہے جی میرا پیر جو ہے بولنا والا ہے، وہ کہتا ہے میرا پیر کامل ہے، وہ کہتا ہے فلاں پیر کامل ہے، وہ کہتا اب کچھ ایسے طبقے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی پیر ہے نہیں، یہ تو تسی ہمیں ڈھونگ ہی نچایا، بابے شابے کوئی چیز کاری نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے آج یہ بھی شوشہ چھوڑ دیا ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ کے ان کا بڑا زور ہے اس بات پر، جی آپ کے بابے شابے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے بابے کر سکتے ہیں تو یہ کر دیں، کر سکتے ہیں تو یہ کر دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ بابوں کے متعلق اعتراض اٹھا رہے ہیں، لوگ خدا کے متعلق بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتا، ملحد بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، وہ خدا کے متعلق اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو معترض تو اعتراض کرتا رہتا ہے، لیکن اب ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ اللہ کا قرآن تو بڑی مقدس اور مطہر کتاب ہے، تو کامل اور مکمل کتاب ہے، ہم مسلمانوں کے پاس آئی، ہمیں وضاحت فرما، بتا کہ یہ اللہ والے ہوتے کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے۔ وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، بھائی انہیں خوف نہیں ہے، انہیں ڈر نہیں ہے، وہ تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں کون؟ تو خالق کائنات کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت کے آگے آیت شروع ہو رہی ہے، رب کائنات اعلان فرماتا ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگو اللہ دے ولی او لوگ ہوندے نے جڑے فرمایا الذین آمنوا، سب تو پہلا شرط تو ایمان لے آندے نے، فرمایا دوسری گل ہے وکانوا یتقون، تے وہ پرہیزگار تے متقی لوگ ہوندے نے، فرمایا جڑے اللہ والے نے، خالق کائنات نے انہاں دیاں دو نشانیاں دسیاں نے، دو علامتاں دسیاں نے، فرمایا جس اللہ والے نو ملنا ہوئے اور رب دا بندہ ہوئے، جڑا رب دا یار تے بیلی ہوئے، فرمایا اس کی نشانی خالق کائنات نے دسنا چاہتا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا میرے بندیو پہلے ویکھیا جس ایمان ہے کہ نہیں، اللہ بےمان، فرمایا بےمان جن کش میں دکھائی جاوے، بےمان تنو ہوا چھوڑ کے دکھاوے ولی نہ منیا جے، فرمایا کیوں کہ اج الذین آمنوا، جڑا ایمان لے کے آئے گا وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوئے گا، جس وقت ایمان نہیں وہ اللہ کا پیارا نہیں۔ عزیزان من کی گل نہیں ہر ولی میں پائی جاتی ہے۔ اگلی گل ویکھتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے وکانوا یتقون، تے جڑے لوگ پرہیزگار بن جاندے نے، او متقی بن جاندے نے، وہی اللہ دے یار تے بیلی نے، جڑے پرہیزگار لوگ نے۔ ہن اسی یہ دیکھنا کہ پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ اسے پرہیزگاری لفظی کی نہیں کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پرہیزگار متقی لوگ، یہ لفظی کہتے ہیں۔ دوسرا مقام خالق کائنات اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرتا ہے، اللہ دی نشانیاں دا کو احترام کرتا ہے، اللہ دی نشانیاں دا احترام کرے، ادب کر لگے وہ کی دے گا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، عظم يعظم تعظیما بنتا ہے، فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے، اللہ اس کو دل دا تقویٰ
عطا فرما دے عزیزان من لیا جی جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے اس نو اللہ تقوی دے دے تے دوسرے مقام 11ویں سپارے وچ رب فرماندا ہے جس نو تقوی مل جاوے او اللہ دا ولی ہوندا ہے عزیزان من ہن اسی یہ ویکھدے ہیں کہ رب فرماندا ہے جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے او تقوی لے لیندا ہے تے جس نو تقوی مل جاوے او ولی بن جاندا ہے ہن اسی ویکھنا ہے کہ اللہ دی نشانیاں ہیں کون سی چیزاں حساب لے رہے نا بھی اسی ہر چیز کو اللہ کی نشانی بنائی جا رہی ہے تو پھر فائدہ تو مزہ تو نہ آیا نا سی اسی قرآن کو پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن کو یہ دس دیں یہ اللہ کی نشانیاں کی ہوندیاں نے دوسرا سپارہ عزیزان من اللہ کریم قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں فرمایا لوگو ان الصفا والمروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ لوگوں صفا تے مروہ تو پہاڑیاں نے جڑیاں مکہ دے وچکار کھلوتیاں نے فرمایا تو یہ پہاڑیاں اللہ دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی نے ہن معلوم ہویا کہ صفا مروہ اللہ دی نشانی آؤ چلتے ہیں مالکا تو انہوں نشانی کیوں کہ ہے عزیزان من اس لیے کہ اللہ دی پیاری بندی اللہ دی ولیات نبی دی ماں دی نبی دی زوجہ اس مقام تے دوڑیاں نے معلوم ہویا جس مقام تے اللہ دے پیارے کرتے رہن اللہ دے پیارے چلتے ہون رب انہاں نو اپنی نشانی فرما دے تے رب انہاں نو نشانی فرما دے تے جڑا اس جگہ اس تھاں دا در کر لوے رب کہندا ہے اونوں دل دا تقوی مل جاندا ہے تے جس نو میرا دل دا تقوی مل جاوے وہی رب دا ولی تے یار تے دلی بن جاندا ہے سبحان اللہ معلوم ہویا صفا مروہ اللہ دی نشانی آؤ عزیزان من اتنے گل مکی نہیں اور اسی قرآن کو پوچھتے ہیں قرآن اور بھی 10 قرآن کہتے ہیں 15 سپارہ سورۃ بنی اسرائیل شروع ہوتی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا من آیاتنا فرمایا ہم نے اصلا نبی نو اپنے یار معراج کرایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گئے اللہ مسجد اقصی کیڑی مسجد ہے اللہ فرماتا ہے اللہ بارکنا حولہ اسی اس مسجد دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے میرا کدے قرآن نو پڑھیا کر تے سوچیا کر اللہ مسجد تیرا گھر ہے خانہ خدا ہے مالکا تیرا گھر ہے مسجد ہے بیت اللہ ہے مالکا اس دے وچکار برکتاں اللہ فرماتا ہے چار بھی برکتاں ہیں پر ایک گل ضرور ہے اللہ کی بارکنا خالق کائنات فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ اوے لوگوں اسی برکتاں رکھیاں نے بیت المقدس دے وچکار بھی برکتاں نے پر دے ہول ارد گرد رب نے برکتاں رکھیاں نے عزیزان من میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا اے جڑی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دے سفر دی گل رب قرآن وچ کرنا چاہندا ہے تے مسجد اقصی دی گل کردے رب فرمایا الذی بارکنا حولہ اے او مسجد جدے حول ارد گرد نو حول آکھیا جاتا ہے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے میں پوچھنا چاہنا فلسطین وچ اے مسجد کھلوتی ہے اور رب جی نے ارد گرد برکتاں دیاں گلاں کر گئے جدوں میرے نبی پاک معراج کر کے جان لگے نے مسجد اقصی ول پہنچے نے اس وقت نبیاں دیاں قبراں مسجد اقصی دے ارد گرد سن معلوم ہویا رب نے ایک مقام تے فرمایا کہ صفا مروہ اللہ دی نشانی جتھے ولی بہ جاوے رب نو نشانی کہندا ہے جتھے ولی اتر جاوے اللہ اس نو نشانی کہندا ہے تے جتھے نبی دی قبر بن جاوے رب اس نو بھی نشانی کہندا ہے سبحان اللہ رب نے صرف نشانی نہیں کیا بلکہ اللہ فرماتے بارکنا حولہ اسی اندے بار برکتاں رکھیاں نے معلوم ہویا نبی دی قبر برکتاں والی اور سنیا رب دسنا چاہتا ہے یہ برکت لینی ہے تے میرے یار دی قبر وال رخ کرنا ہے سبحان اللہ برکتاں لینی نے
رحمتاں لینیاں نے، بخشش لینی ہے، کچھ لینا ہے، وہ میرے یار نے، میرے یار جڑے جڑے نے اللہ کہڑے نے؟ فرمایا نبی بھی میرے یار نے، ولی بھی یار نے، صدیق بھی یار نے، شہداء بھی یار نے، تے صالحین بھی یار نے۔ اور مقام دے اللہ فرماتا ہے الذی، اور مقام دے خالق کائنات نے انہاں دا ذکر فرمایا خیر عزیزان من، فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد شاد غار سی ارد گرد برکتاں رکھیاں نے، رحمتاں رکھیاں نے۔ اللہ نبی نو معراج کیوں کرائے؟ اے مسجد حرام تو مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ فرمایا کہ لنریہو، تاکہ اسی دکھائیے من آیاتنا، اپنی نشانیاں اپنے یار کو دکھائیے۔ معلوم ہویا رب نے نبیوں نے قبروں کی نشانیاں کیا ہے، رب نے ولی کی شان کی نشانیاں کیا ہے۔ عزیزان من میں اور غلطی کرتا جاواں، تیسرا پارا اللہ کریم ایران فرماندیا فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء۔ حضرت عمران کی بیوی دعا پہ مانگتی ہے اللہ میرے پتر دے، اللہ میرے پتر دے، تیرے گھر وال منت مانگیاں، تیرے گھر وال وقت کر داں گی۔ قرآن نے صرف پورے گل کر دیاں اگے جدو آیا ہے قرآن کہتے ہیں فلما وضعتها، جدو انہوں نے جنم دیتا تے وہ بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا نام مریم رکھیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں حضرت عمران کی بیوی نے جدو منت مان گئی اللہ میرے پتر کے جڑا پتر پیدا ہوئے گا یا جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے گا تیرے گھر واسطے وقت ہو جائے گا، مسجد اقصی کی صفائی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا۔ عزیزان من قرآن کہتا ہے جدو بچی پیدا ہوئی مال کر دیے مالکا، یہ بچی بچے ورگی تے نہیں ہوگی مالکا۔ پھر بھی جدو میں منت مان رہی سی اتنے حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام کی اماں اتنے بیٹیاں نے اس حجرے واسطے جدو حضرت زکریا علیہ السلام کی گل جو قرآن نے اگے کر چھڑی، فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام اتنے پہنچے نے، دروازہ بھی بند حجرے دا، حضرت زکریا علیہ السلام تے کھانا دے جاندے سن، پانی دے جاندے سن۔ ایک باری حضرت زکریا علیہ السلام دیر ہو گئے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی تے اللہ نے اتو کھانے بھیجے نے، پھل فروٹ تے بہت چیزاں اتھی آئی سن۔ حضرت زکریا نے جو دروازہ کھولیا تے دیکھیا مال متا پیا ہے، خزانے پے نے، ہیرے جواہرات پے نے، مال کھانے واسطے کھانا پیا ہے، پھل فروٹ پے نے، ثمرات پے نے۔ فرمایا اے اللہ دی بندی دس پچھو آئے نے؟ فرمایا اے میرے رب نے بھیجے ہے، میرا رب جی تو چاہے بے حساب لے اللہ۔ فرمایا زکریا علیہ السلام میرے رب نے رزق بھیجے ہے۔ حضرت زکریا نے جب دیکھے ہے کہ یہ اللہ دیاں برکتاں نزول ہون دی جگہ ہے، اتنے رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اتنے برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ قرآن کے اندر ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام اتنے کھلو گئے نے، اس مقام کے کھلو کے ہاتھ چک لینے۔ ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے دعا منگی، رب کو اپنے رب کو دعا منگتے نے اللہ رب حبلی من الصالحین، او مالکا میں نیک پتر عطا فرما دے۔ میرا قرآن تو معلوم ہوتا ہے نبی نے دیکھیا اتنے رب دی رحمت بہت نازل پئی ہوندی ہے، باقی سارا جگ رب دی رحمتاں دی جگہ ہے، پر ایک خاص رحمت نازل ہوندی ہے جتھے اللہ دی ولی آ پوے اتھے رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے تے اتھے نبی کھڑ کے دعا منگدا ہے۔ معلوم ہوا سی قوم زکریا ملتانی کے دربار میں جا کے دعا منگیے تے شرک نہیں بنتا۔ تیسرا سپارہ چک کے میرا جے شرک بندا ہوندا رب قرآن وچ نقل نہ کردا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عمل نو رب نے قرآن وچ نقل فرمایا ہے تے دسیا نبی نے اونچیو او جتھے ساڈا پیارا پہ جاوے او ساڈی نشانیاں بن جاندیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ جڑا مسجد اقصی ہے وہ دے باہر اللہ نے برکتاں بھی رکھیاں نے تے رب دی نشانیاں نے تے محبوب نو معراج کرائے تاکہ وہ نشانیاں بھی کھاویے تے معلوم ہوتا ہے
مسجد اقصا دے رب کے نبیاں نے قبراں تے رب کے اندر وہ نشانیاں پیچھے فرمایا 18ویں سپارے وچ فرمایا جڑا نشانیاں دی تعظیم کردا ہے رب نوں دل دا تقوی دیندا ہے تے پیچھے 11ویں سپارے وچ فرما کے آیا خالق فرماندا ہے جڑا ایمان دے نال متقی ہوئے وہی ساڈا یار بن سبحان اللہ معلوم ہویا نتیجہ کدی رب فرمانا چاہتا ہے او مومنو ویکھیا جے جس کو ساڈا یار پرکھنا ہوئے کہ ساڈا یار ہے کہ نہیں اللہ کیڑا ہوئے گا فرمایا جڑا ایمان والا بھی ہوئے گا تے نال متقی پرہیزگار بھی ہوئے گا تے وہ ساڈا یار بن جائے گا اور عزیزان من ہن تک دی گل کردے تقوی کیڑی چیز دا نام ہوندا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کول ایک شخص آیا کردا حضور والا میری ایک نماز قضا ہو گئی میں نے پہچان کر کڑی نماز قضا ہوئی ظہر دی قضا ہوئی کہ اثر دی مغرب عشاء میں نہیں پہچان سکتا کچھ میرے پتہ نہیں آپ نے فرمایا میرا 10 تقوی جانا چاہنا ہے یا فتویٰ پوچھنا چاہنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ اہل سنت آپ فرماتے ہیں میرا 10 تقوی پوچھنا ہی فتویٰ پوچھنا ہی اس آگے اللہ پالا فتوے دہائی تک چھوڑ دے رہے ہیں پر تقوی نمی گا تسی دسیے چلو پہلا تقوی دس دیو پھر فتویٰ دس دیا آپ نے فرمایا اللہ نے بندیا یہ تقوی پوچھنا ہی تقوی ہوتا ہے فرمایا اور نماز کیڑی جدو قضا ہو جائے تینوں پتہ ہی نہیں فرمایا پھر پڑھیاں تینوں پتہ نہیں ساڈا تقوی کہنا ہے 5 نمازاں دوبارہ پڑھنا ہے فرمایا جی تقوی پوچھنا ہی 5 نمازاں دوبارہ پڑھنیاں پہن گیاں اس کا حضور معلوم ہو گیا اور تسی تقوی فتویٰ دسو آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا جے فتویٰ پوچھنا چاہنا ہے شریعت دا فتویٰ کہندا ہے غور و فکر کر ذہن نوں دوڑا ذہن تے زور پا جدو تحری ہو جاوے غور و فکر ہو جاوے جتھے تیرا دل بہ جاوے اس نماز دی قضا کر لے سبحان اللہ فرمائے فتویٰ میں کہ 5 نمازاں دوبارہ پڑھانیاں پہن گیاں ان معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والا اس رکے دے نے جدو بھول بھی ہو جاوے پھر بھول بھی بھول نو اور مزید اضافہ کر کے ادا کرتا ہے یعنی شریعت کچھ مطالبہ کر دیے وہ شریعت کو وعدے کے دیتا ہے فرمایا جڑا وعدے کے دے وے سمجھو یہی اللہ والا ہے اور شریعت کہتی ہے اللہ فرماتا ہے جب بھوکا تواڈے سامنے آوے روٹی دیو اگر تسی عام روٹی دے دیو تو یہ بھی قبول ہو جائے گی پر اللہ والا وہ دے کہ روٹی دے نال سالن بھی دے دے تے خوش خوش دے دے اللہ والا ہوتا ہے خیر عزیزان من اور گل بھی کرتا جاواں فرمایا ایمان دے نال اس کو تقوی بھی ہوئے متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے اللہ جب تقوی مل جاتا ہے ایمان ہی مل جاتا ہے فرمایا ہن پتہ چلے گا ولی اس کو کیا جاتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا نہ دنیا دا خوف تے نہ آخرت دا غم ہے فرمایا ادھر بھی کامیاب ہوے گا تے دنیا وچ بھی کامیاب ہوے گا سبحان اللہ دنیا وچ بھی کامیاب حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرمایا میرا گزر ایک مٹی ایک زمین تے لاگو ہویا میں سنیا زمین جو خوشبو آنے فرماتے ہیں میں زمین کی مٹی چکی مٹھی بھر کے اپنے قریب کی تاتے میں مخاطب ہویا میں کیا او زمین بنوے تے دس باقی زمین کو خوشبو نہیں آدے صرف اسے تھا تو خوشبو ہوتی وجہ کی ہے فرماتے ہیں جواب آیا اس آدھی کلیوے کہ چند دن میں گلاب کی نشست بہ گئیاں گلاب کے ہم نال بہ گئیاں گلاب کا پڑوس اختیار کر لیا ہے فرمایا گلاب کے پتے گردے سن میرے وچکار جاتے سن وہ گلاب کی خوشبو رب نے میرے وچ پا چھڑی شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں اگر گلاب کے درخت پہ تھلے مٹی پہنچ جاوے چند دن بہ جاوے رب اس وچ خوشبوواں پیدا کر دیندا ہے فرمایا جب تسی اللہ والے دی بارگاہ وچ بہو گے اور رب تانوں بھی خوشبوواں عطا فرما دے گا اور رب تانوں بھی خوشبوواں عطا فرما دے گا عزیزان من اس لیے کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہو شوق ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں سبحان اللہ نگاہ ولی سے بدل جاتی ہیں ہزاروں کی تقدیریں ہو ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں فرمایا زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں اور پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ساتھ انہوں نے فرمایا
حضرت عالم میں کھڑی تھی وہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا مولن سودا مول نہ لبیے پر بھلیون ہزاراں فرمایا بندے برے بندے دی صحبت یارو دیوان دکان لوہا کپڑے کچھ پویے پر سڑکیاں اور ہزار اللہ والے کی بارگاہ میں چھوڑے گا اور رب تینوں کی ولی بنا دے گا سرا ولی نہ بھی بنیا تے ولی دی خوشبو تے آ جاوے گی سبحان اللہ عزیزان من اللہ والے کا ادب و احترام کریا کرو اے رب دے نیک بندے ہوندے نے صالحین ہوندے نے اج اللہ دے فضل نال ساڈے ملتان دے شہنشاہ او اللہ دے نیک پیارے بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا عرس شروع ہے آپ بھی بڑی عظمت والے نے آپ کی عظمت علماء فرماتے نے پرکھنی ہوئے اس گل پیچھے اندازہ لا لیا کرو وہ جس کا مرید جلال الدین بخاری ہوئے اس مرید کا کیا مقام ہوگا ایک اچ شریف جاؤ نا بہادرپور کے علاقے میں اچ شریف کے علاقے میں فرمایا حضرت جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمہ سرکار وہ نے جڑے جلال اپنا بخارا وچوں چل کے آئے نے ملتان دے وچ اور آ کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ سرکار کے ہاتھ تے بیعت ہوئے نے تے وہ شریف آپ سمجھ آ رہے وہ انہاں کامل ولی اللہ دا ہے فرمایا جڑا وہ کامل ہے پھر اوندا مرشد کتنا کامل ہوئے گا وہ ملتان دا شہنشاہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ سرکار کہ آپ یہ بڑی عظمتاں شانہ انشاءاللہ زندگی بخیر تبلے سے میں دساں گے کہ رب نے آپ کو کی شانہ طاقت نہیں اور ملتان دے وچ آپ کا وہ نائیں جڑا کائنات دے وچ ہور دا نام لینا چاہیے آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا اولیاء دے وچ اولیاء دے مقام دے وچ آپ نے بڑا مقام حاصل کیتا اور رب کا قرب حاصل کیتا دعا ہے خالق کائنات آسان اولیاء اللہ کا آپ کو احترام نصیب فرماوے اور خالق کائنات کو انہیں حقیقت نصیب فرماوے انہیں طالب علم آیا آپ ان میں نعت پڑے گا اس کے بعد شوکت صاحب بڑے کو کمن گئے تو